ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ابا، ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ بھی زیادہ ملے گا جو تھوڑا ہی ہے، یعنی بادشاہ پر گراں نہیں گزرے گا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے راستے میں اپنی سواری کے جانور کو چارہ دینے کے لیے اپنا سامان کھولا تو اسے اپنی رقم بوری کے منہ پر ہی مل گئی۔ اس نے یہ بات اپنے بھائیوں سے بتائی، اور جب کنعان پہنچ کر سب نے غلے کی اپنی اپنی بوری کھولی تو ہر ایک کو اس کی رقم بوری کے منہ پر ہی ملی۔ سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور سب نے بیک زبان اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں کیا چاہیے؟ عزیز مصر نے بے حد تکریم کی، غلہ دیا، زاد سفر دیا، اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ اور ان کا مقصود اس گفتگو سے یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام بنیامین کو جانے کی اجازت دے دیں، اور ہم اگر اس کی بات مان لیں گے اور بھائی بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے تو اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ لائیں گے جو بادشاہ پر گراں نہیں گزرے گا۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام کا پختہ عہد کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کو ہی گھیر لیا جائے۔ پس جب سب نے ان سے پختہ عہد کر لیا تو کہا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ضامن اللہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ اسی صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم لوگ ہر حال میں اسے واپس لاؤ گے، الا یہ کہ دشمن تم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور تم مغلوب ہو جاؤ اور اس کی جان نہ بچا سکو۔ جب ان لوگوں نے پختہ عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے اور نقض عہد کے انجام بد سے ڈراتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے اس بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے اجازت اس لیے دے دی کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور یعقوب نے کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں تم سے نہیں ٹال سکتا ہوں۔ ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کے سبھی بیٹے صحت مند اور خوبصورت تھے،
اور اچھا لباس بھی زیب تن کرتے تھے، اس لیے انہیں ڈر ہوا کہ اگر سبھی ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں کسی کی نظر بد نہ لگ جائے، اسی لیے انہیں نصیحت کی کہ سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہوں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے، لیکن اس کے بعد ہی فوراً یہ کہا کہ میں اپنے اس تدبیر کے ذریعے اللہ کی قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتا ہوں، اس لیے کہ احتیاط تقدیر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ مفسر ابو سعود لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ احتیاط بیکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، البقرہ آیت 195۔ نیز فرمایا ہے خُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، النساء آیت 71 اور 102۔ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ احتیاط ہی مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ محض تدبیر ہے، جسے مفید بنانا اللہ کا کام ہے، اور تدبیر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی ہے، وہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس سے بھاگ کر اسی کی جناب میں پناہ لینے والی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، ان میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اس لیے میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور تمام لوگوں کو صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کی نصیحت اس لیے کی تھی تاکہ انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن معتزلہ نے بغیر کسی حجت و دلیل کے نظر لگنے کا انکار کیا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نظر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کو نظر لگی تھی۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نظر لگنا حق ہے، اور حافظ ابن القیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور صحیحین اور دوسری کتابوں سے اس کے ثبوت میں صحیح احادیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عربوں کے نزدیک یہ بات قدیم زمانے سے ثابت ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے قرآن و سنت کو دین کا مرجع ماننے والوں کا اجماع ہے کہ بعض انسانوں کی نظر دوسرے انسانوں کو بلکہ جانوروں تک کو لگ جاتی ہے، اور کتنے لوگ نظر لگنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو ان کے نظر کے شر سے بچانے کے لیے انہیں یا تو حبس دوام دے دیا جائے گا یا شہر بدر کر دیا جائے گا۔